بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال: الدعاء هو العبادة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان اپنی خلعت کے، اپنے پیدا کرنے کے، اپنے بنانے کے اعتبار سے کمزور، اسی لیے بسا اوقات ہر شخص کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اعزاء، اقارب، احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، عقل کام کرنا بند کر دیتی، اور جب دنیا کے تمام رستے، تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت صرف ایک رستہ اور ایک دروازہ ہوتا ہے جو مومن کے لیے کھلا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کا دروازہ۔ دعا زمین پہ چلنے والے انسانوں کو آسمانوں کے رب سے جوڑتی ہے، اور یہی تعلق انسان کی سب سے بڑی طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بارہا دعا کرنا سکھائی، دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اور بعض اوقات میں دعا کے الفاظ تک سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، اور ایک جگہ فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، تمام عبادتوں کا جوڑ ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں دعا کرنے کی بہت ترغیب دی گئی۔ ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، کوئی کام ختم کرنے کے بعد دعا پڑھیں، کوئی عبادت جب سفر پہ نکل رہے ہو، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، تو دعا کر کے اس سفر کے لیے نکلے، اور جب اپنے گھر واپس آئیں تو گھر آ کے دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دعا انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرتی ہے، یہ دعا شکر کی توفیق عطا کرتی ہے، یہ دعا پریشانیوں سے لڑنے کا جذبہ دیتی ہے، یہ دعا انسان کو حالات کے سامنے سر نہ جھکانے کا سبق دیتی ہے۔ عزیزوں، اگر ہم دیکھیں اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں، خال کوئی ایسی عبادت ہے جو دعا سے خالی ہو؟
ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی ابتدا دعا سے کرتے ہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں اس کا اختتام دعا کرتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب ہم نماز کے لیے سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ گویا کہ ہر عبادت کے ساتھ دعا کو ملحق کر دیا گیا، دعا کو جوڑ دیا گیا۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسانوں کو جوڑتی ہے، یہ دعا صبر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور دعا کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی تعریف بیان کرے، اپنے رب کی تعریف بیان کرے، اس کی تکریم بیان کرے، اور جب تو تعریف ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا اہتمام کرے، اس کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو دعائیں معصور ہیں، جو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے یہ بشارت دے دی گئی کہ یہ دعا قبول ہو چکی، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی، ان دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد اپنی ذات کے لیے دعا کریں، اپنی بات کریں، دعا کریں اپنے رب سے۔ میرا عزیزو، دعا مانگنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، دعا اجتماعیت میں بھی مانگی جا سکتی ہے، دعا انفرادیت میں بھی مانگی جا سکتی ہے، یعنی کہ اجتماع کے ساتھ کئی لوگ مل کے دعا مانگ سکتے ہیں، یا انسان اکیلے اپنی دعا مانگ سکتا ہے۔ دعا سری بھی مانگی جا سکتی ہے، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ مانگی جا سکتی ہے، یا دعا علی اعلان مانگی جا سکتی ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جا سکتی ہے، دعا ہاتھ گرا کر مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کے لیے کسی خاص وقت کے اہتمام کی ضرورت نہیں، دعا کے لیے کسی خاص طریقے پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، دعا کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت نہیں۔ انسان جب جس حال میں ہو، جب اس پر حالات آئے، جب اس کو یاد آئے، جب اس کا دل اس طرف مائل ہو، جب اس کو فرصت ملے، اسے اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن سب سے افضل دعا یہ ہے کہ انسان تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے۔ ہمیں اپنے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے حالات ہمارے رب سے بیان کریں۔ دعا مانگنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی خاص الفاظ نہیں، ہم اپنے زندگی کے حالات اپنے رب کو سنائیں، اپنی ضرورت اپنے رب کو سنائیں، ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگیں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے رب سے مانگیں، ہم ہمارے رب سے اپنی ضرورت کہیں، ہماری ضرورت بتائیں کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے کاروبار کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورت، اپنی باتیں اپنے رب سے کرنا سیکھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے حالات کو کوئی اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے، کوئی کسی شخص سے بیان کرتا ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب سے بیان کرتا ہے، کوئی اپنے احباب سے بیان کرتا ہے۔ کتنا اچھا ہو، کتنا بہتر ہو، کتنا افضل ہو کہ جس طرح سے ہم ہماری ضرورتیں ہمارے بھائیوں سے بیان کرتے ہیں، ہمارے دوستوں سے بیان کرتے ہیں، اس طرح سے ہم ہمارے رب کے سامنے بیان کرنا سیکھ جائیں۔ میرے عزیزو، یہ دعا کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو جو ہتھیار دیا، اس ہتھیار کو چلانے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں، کسی خاص حالت کی ضرورت نہیں۔ ہم جب چاہیں ہمارے اس ہتھیار کو، ہمارے اس ٹول کو، ہمارے اس طریقے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جب چاہیں اپنے رب سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی، آپ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی، لیکن وہ ساری دعائیں تو ہمیں یاد نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ کیا میں تمہیں ایسے الفاظ نہ بتا دوں جو تمام دعاؤں کا مجمع ہو، جو تمام دعاؤں کا خلاصہ ہو، جو تمام دعاؤں کا نچوڑ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک منہ سألک من ما نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں، ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کی۔ اللہم انی واستعان منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے تمام ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں جن چیزوں سے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، کہ آپ کے سوا کوئی ذات نہیں جس سے مدد مانگی جا سکے، آپ تمام سوالوں کا محور ہے، آپ تمام دعاؤں کا منبع ہے، تمام حاجتیں آپ تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں، نہ آپ کے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ میرے عزیزوں، دعا کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان جب کسی حالت میں مبتلا ہو، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو تب اپنے رب کے سامنے دعا مانگے۔ یہ دعا جب انسان خوش ہو اس وقت بھی مانگی جا سکتی ہے، جب تنگی میں ہو جب بھی مانگی جا سکتی ہے، جب بیمار ہو اس وقت بھی مانگی جا سکتی ہے، جب شفایاب ہو جائے اس وقت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی دعاؤں کو اس طرح سے قبول کرتے ہیں جس طرح سے، مثال میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا، جب اس عالم کی تخلیق کا ارادہ کیا، تو جو سب سے پہلی چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھی۔ ہم دیکھیں دنیا کے عام حالات ہے، جب کوئی تحریک بنائی جاتی ہے، جب کوئی گروپ بنایا جاتا ہے یا جب کوئی نیا ملک بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا قانون لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا قانون لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قلم بنایا، اور قلم بنانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ اس دنیا کو چلانے کا قانون لکھے، اور یہ قانون وہ قانون ہوگا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاس و لحاظ کرے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود جس قانون کو عمل کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے لیے قانون بنا رہے۔ اب اس کی اگر ہم مثال لیں، قانون کی مثال کہ دنیا کا عام قانون ہے، دنیا کا عام قانون ہے کہ مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ وجود میں آتا ہے، یہ عام قانون۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری قدرت کے باہر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون سے اوپر ہے، لیکن پھر بھی اس قانون کا لحاظ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص ہمیں نہیں ملے گا جو بنا باپ کے پیدا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص ہمیں دنیا میں نہیں ملے گا جو پیدا ہوتے سے بولنا شروع کر دے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی اللہ لحاظ خود کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنائی، اور قلم بنانے کے بعد جو سب سے پہلا قانون لکھا انسانوں کے لیے، اس کائنات کے لیے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، میری رحمت میری غضب پر غالب رہے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں نے کچھ غلط کرا، تو کسی راہب کے پاس گیا، راہب سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے معافی ملے گی؟
تو وہ راہب تھا بیچارہ، اس نے بولا اتنا گناہ کرنے کے بعد کون سی معافی؟ بولا اچھا کوئی معافی نہیں؟ بولے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو بیچارے کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی بنی اسرائیل کے جاننے والے پڑھے لکھے عالم شخص کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بالکل معاف کرے گا، آپ بس یہ کریں کہ جس علاقے میں آپ نے گناہ کیے ہیں اس علاقے سے چلے جائیں، اس علاقے سے دور چلے جائیں۔ اب وہ جب وہاں سے چلنے لگا، رستے میں وقت آیا، موت کا فرشتہ آیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد دو فرشتے آئے، ایک کا یہ کہنا کہ یہ جہنم کا مستحق ہے، ایک کا یہ کہنا کہ اس نے معافی مانگ لی، اس نے معافی مانگ لی ہے۔ پھر آپس میں یہ فیصلہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے، جس زمین کا یہ قریب ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر اس زمین کے قریب ہوا جہاں اس نے گناہ کیے ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اگر اس زمین کے قریب ہوا جہاں اس کو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، معافی مانگ کے جہاں جا رہا تھا، اگر اس زمین کے قریب ہوا تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو معافی والی جو زمین تھی، وہ زمین جہاں پر وہ معافی اپنی مغفرت کے لیے جا رہا تھا، اس زمین کو لپیٹ دیا، اور پھر جب اس کو گنا گیا تو وہ زمین قریب تھی، لہذا اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک شخص بڑا بدکار، بہت بدکار شخص، گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، زناکار شخص تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اس کو موقع ملا زنا کرنے کا، کوئی پہلی بار نہیں کر رہا تھا، پہلے بھی کر چکا تھا، موقع ملا زنا کرنے کا، لیکن جو خاتون تھی وہ دیندار تھی، وہ مجبور تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتنا کہنا تھا، دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس کی ضرورت پوری کری اور اسے بھیج دیا، توبہ کر لی، اسی رات اس کا انتقال ہوا، اسی رات اس کا انتقال ہوا۔ اب لوگ اس کے قریب نہیں جا رہے کہ یہ تو بدکار تھا، گناہگار تھا، اس کے قریب نہیں جانا، کوئی اس کی تکفین کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کے آخری طریقے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی، اس کا نام تھا ذوالکفل، ذوالکفل اسی طرح سے کچھ نام تھا، شاید میں نام بھول رہا ہوں۔ اس کا جو گھر تھا، اس گھر کے اوپر یہ الفاظ دکھنے لگے، ان اللہ قد غفر، اور اس کے آگے اس کا نام تھا کہ اللہ نے اس شخص کی مغفرت کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا قانون اس دنیا کا لکھا، اس عالم کا لکھا، اس تخلیق کا لکھا، اس کے چلانے کا سب سے پہلا قانون لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے۔ میرے عزیزوں، یہ سوچنا کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت؟ یہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقدیر کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے ساتھ مقدر ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر انسان دعا کرے گا تو اس سے تکلیفوں کو ہٹا لیا جائے گا، اور اگر دعا نہیں کرے گا تو تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ اور عزیزوں، ہمیں اپنے حالات کو اپنے ہر طرح کے زندگی کے حالات، چاہے خوشی کا وقت ہو، چاہے غنی کا وقت ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے فراخی ہو، اپنے رب کے سامنے دعا کی پابندی کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے 3 درجات ہیں کہ یا تو دنیا میں دعائیں قبول ہوں گی، دنیا میں اس کا اثر دکھ جائے گا، یا اس کی وجہ سے، ہماری دعا کی وجہ سے ہم پر آنے والی تکلیفوں کو دور کر دیا جائے گا، یا اس کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ ہمارے لیے کر دیا جائے گا، تاکہ جب انسان اللہ کے سامنے پہنچے تو اس دعا کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر۔ میرے عزیزوں،
ہر شخص اپنے لیے دعاؤں کا محتاج ہے، اس دنیا میں دعاؤں کا محتاج ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی تک وہ اپنے لیے دعاؤں کا محتاج ہے۔ لہذا ہمیں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑوں کو، گھر کے ذمہ داران کو اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو دعائیں سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، انہیں سیکھنے کا، انہیں یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حالات کے لیے جہاں شکر کی بات ہو وہاں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں فکر کی بات ہو وہاں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں خوشی کی حالت ہو وہاں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں غم کی حالت ہو وہاں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے زندوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے مردوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غائبانہ دعاؤں کو زیادہ قبول کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی ایسے شخص کے لیے دعا مانگے جو وہاں موجود نہ ہو، جسے پتہ نہ ہو کہ اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول زیادہ کرتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے کسی ایسے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے جو وہاں موجود نہیں ہے تو فرشتے اس شخص کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ آپ اس شخص کے لیے قبول فرمائیے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے، جب کسی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر سے حرص ختم ہوتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے، جلن ختم ہوتی ہے۔ آج ہر شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم جب ہمارے کسی بھائی کی ترقی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل میں پھانس آتی ہے، کیا ہی بابرکت، کیا ہی مبارک ہے وہ لوگ جنہیں اس حال میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں حسد میں مبتلا تو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچاؤ کا کتنا بہترین طریقہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم جس شخص کے لیے ہمیں خطرہ ہو کہ اس کے لیے ہمارے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اس کے لیے رحمت کی دعا مانگیں، اس کے لیے برکت کی دعا مانگیں۔ یہ دعائیں ہمارے آپسی حسد کو دور کریں گی۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی آج خلش پیدا ہو گئی، ہمارے دل آپس میں ٹوٹ گئے، ہمارے دل آپس میں پھٹے پڑے ہیں، ہمارے تعلقات ختم ہیں، پڑوسی سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، انسان اپنے اہل و عیال سے ناراض ہے، کوئی اپنے دوست سے ناراض ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے۔ ان دلوں کی دوریوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین دعا، جو بہترین علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے کہ ہم ہمارے بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا کا اہتمام کریں۔ غائبانہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کے لیے دعا کریں تو اسے اس بات کی خبر نہ ہو کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔